بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن تشریف لے جاتے، باقی پاک ازواج مطہرات باری والی زوجہ محترمہ کے پاس جمع ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حدیث مبارک ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، یہ زینب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آواز بلند ہو گئی۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تھی تو حضرت ابو بکر نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکر نے انہیں سختی سے ڈانٹا، تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ مسلم رقم میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا، آج آپ کہاں رہے؟ فرمایا، اے حمیر ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا، مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ بخاری رقم شریف میں شاہ روم مکوکس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کبتی باندی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی ہوئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خرید لی، جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھیں۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تک ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، اے نبی، اپنی بیویوں میں جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ کے منشا پر موقوف تھا، بشرطیکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ ہجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وحی ہونے کا بھی رد کیا۔ ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سودہ کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ، تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپس کے رشک و رقابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں،
تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا۔ اسی مضمون کی آیات بخاری شریف میں ہے۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام قرا نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے دور رہ گئیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھیں، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ اور بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگیں، اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ یا بچھو ہی مسلط کر دے۔ بخاری ارقم مسلم رقم آپ میں شریف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ نے جس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ بخاری ارقم میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔